معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آج 8 محرم الحرام کو آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج کی تاریخ جس شہید سے منسوب ہے وہ شہید بھی ہیں اور غازی کہا جاتا ہے ان کو۔ غازی اور شہید کا فرق تو کم از کم ہر مسلمان کو معلوم ہی ہونا چاہیے، گو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے آپ کو غازی؟ علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ اور بھی بھائی تھے امام حسین علیہ السلام کے، وہ تمام آپ بی بی فاطمہ کے بطن سے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ اسی طرح بی بی ختیجہ کی زندگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی دوسری ان کی بیوی نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پرفیکشن ایک عورت میں ہوتی ہے وہ ان دونوں خواتین میں اس طرح تھی کہ دوسری شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ اور بہت ساری توجیہات پیش کی گئی ہیں مختلف عقائد اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے اس معاملے پر کہ دوسری شادی انسان کب کرتا ہے، یا جن کے مذہب میں دوسری شادی جائز نہیں ہے، یہ تو صرف اسلام نے اجازت دی نا 4 شادیوں کی بیک وقت۔ اسلام میں اس کی وجوہات مختلف بتائی گئی تھی، بہت جنگیں ہوتی تھیں، خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی تھیں، تو ان کو مالی اور سماجی تحفظ دینے کے لیے ان سے نکاح کا حکم جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب کہا کہ مجھے ایک ایسی خاتون میرے لیے تلاش کی جائیں جو بہادر اور شجاعت جن کے قبیلے کی مشہور ہو، تو آپ کے لیے ایک ایسے بنو کلاب، اس زمانے میں لوگ اپنے شجاعت کی وجہ سے اپنے قبیلے جو تھے، ٹرائبل سسٹم تھا اسلام میں، قبیلے اپنی صفات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ جیسے بنو تمیم اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، بنو کلاب اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے یہ قبیلہ بہت مشہور تھا۔ اس خاندان سے کوئی نہ کوئی جنگ میں کوئی نہ کوئی فرد شریک ہوا تھا۔ بنو ہاشم اپنی شرافت اور اپنے معتبر ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ بنو امیہ اپنی مکاری اور اپنی عیاری کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے لیے، اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایسے خاندان کی عورت تلاش کرو جو شجیع اور بہادر خاندان ہو۔ اس کی وجہ لوگوں کو بعد میں سمجھ آئی کہ ایسے قبیلے کی عورت کیوں چاہیے تھی، تاکہ اس سے ایک شجیع و بہادر بیٹا پیدا ہو۔ تو ام البنین کا انتخاب کیا گیا۔ ام البنین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بیٹوں کی ماں تھیں، 11 بیٹوں کی ماں تھیں، اور ان 11 بیٹوں میں حضرت عباس علمدار، غازی علمدار کہلاتے ہیں۔ اور علمدار کیوں کہلاتے ہیں؟ صرف انہی کو علم کیوں ملا اپنے والد کا؟ اس کی وجہ بھی ابھی بیان کرتی ہوں۔ تو آپ کے بطن سے حضرت عباس تشریف لائے دنیا میں، اور جتنے عرصے وہ آپ کی زندگی میں رہیں ام البنین، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو
آپ کی زوجہ نہیں، کہا میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ عزت و احترام تھا میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ورنہ عموماً ہمارے یہاں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ خواتین دوسری بیویوں سے، سوکنوں سے جلا کرتی تھیں، یعنی جو دنیا میں نہیں تھی ان سے بھی جلتی تھیں۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حسین، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا جہاں تمہیں جنگ کے لیے کوچ کرنا پڑے گا مدینے سے، تو تمہارے قافلے کا جو سپہ سالار ہوگا، جو تمہارے قافلے کا علمدار ہوگا، جس کے ہاتھ میں علم ہوگا، وہ عباس ہوگا۔ اور جو احترام کا حال ام البنین کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھا، وہی آپ کا احترام کا حال امام حسین علیہ السلام سے یہ تھا کہ آپ نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے تھے، ساری زندگی آقا کہا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم فلیگ کو کہتے ہیں۔ یہ فلیگ جو کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست، کسی بھی قبیلے کا جو نشان ہوتا ہے، جو ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ ممالک جو ہیں، جب کوئی سبمٹ ہوتی ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی بھی، تو اب وہ ملک اپنے فلیگ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام میں علم سب سے پہلے کسے دیا گیا؟ جب جنگ خیبر منعقد ہوتی ہے۔ خیبر ایک قلعہ تھا، عبرانی زبان کا، ہیبرو زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اور عبرانی میں خیبر قلعے کو کہتے ہیں۔ ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر قبضہ تھا ایک پہلوان کا جس کا نام تھا مرحب، اور اس کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی تمام عرب میں کہ وہ اس قلعے کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ تو آپ نے رسالت مآب کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ وہ نہیں فتح ہو رہا ہے، مرحب کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل علم اس کو دوں گا، کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور فوج اپنا علم لے کے آگے بڑھتی تھی، یعنی اپنا فلیگ لے کے آگے بڑھا جاتا تھا، ہر آمنے سامنے جو قبیلے ہوتے تھے یا نان مسلمز اور مسلمز، تو آپ نے کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہے اور غیر فرار ہے، یعنی جو جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، جو جنگ سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ یہ جنگ فتح کر کے، اس قلعے کو فتح ہی کر کے لوٹے گا۔ لوگ حیران تھے کہ پتہ نہیں کون ہے جس کو کل یہ علم دیا جائے گا، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت علی بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھیں آپ کی جو ہیں وہ ان پر ورم آئی ہوئی تھی، تو اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ نہیں، یہ علی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن دوسرے دن خیبر کے قریب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ خاک کیسی اڑتی ہوئی آ رہی ہے سامنے سے؟ تو لوگوں نے کہا کوئی گھوڑے کو تیزی سے ریگستان سے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ خاک، جب خاک چھٹی تو لوگوں نے دیکھا حضرت علی، تو آپ نے کہا کہ بس میں انہی کا انتظار کر رہا تھا، آج علم میں، اسلام کا یہ علم میں علی کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو اس طرح خیبر فتح ہوا اور علم آپ کے ہاتھ میں آ گیا اسلام کا، اور آپ نے یہ علم، اس کا وارث کس کو قرار دیا؟ اصولاً اپنے بیٹے امام حسین یا امام حسن کو دینا چاہیے تھا جو وراثت میں، لیکن صفات، کیا مصلحت تھی کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے ایک شجاع قبیلے کی خاتون کو تلاش کیا جائے عقد کے لیے؟ معلوم تھا کہ اس سے ایک بیٹا ہونا ہے جو شجیع ہوگا اور جو میرے علم کا وارث ہوگا۔ تو آپ نے اپنا وہ علم، حضرت عباس کو اسی لیے علمدار کہا جاتا ہے، غازی علمدار، ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو یوں آپ غازی علمدار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جو لوگ زائرین ہیں، کربلا گئے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ 2 مزار ایسے ہیں جو آمنے سامنے ہیں،
اور ایک جیسے نظر آتے ہیں. اگر آپ اس کو ذرا فاصلے سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے دونوں ایک ہی جیسے مزار ہیں. اور امام حسین کی وصیت تھی کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے تو پہلے عباس کے مزار پر جائے، وہاں سلام کرے اور اس کے بعد میری طرف آئے. اتنا احترام تھا. خیر آپ جاتے ہیں نہر فرات پر، خیمے لگائے جاتے ہیں، اور حضرت عباس کی ہیبت اتنی تھی دشمنوں پر کہ آپ نے ایک خط کھینچ دیا اور کہا کہ اس کے آگے کوئی نہ بڑھے، اس سے آگے کوئی نہ بڑھے، ہم اپنا مقدر، اپنی جنگ خود طے کریں گے. تو نہر فرات پر خیمے لگائے گئے تھے، قناتیں لگا دی گئی تھیں. عباس علمدار نے وہ جنگ لڑی کہ آپ کے بازو جدا ہو گئے، لیکن آپ مشق بھر چکے تھے. آپ کی جو سب سے عزیز ترین بچی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی سکینہ ہیں. تو ان سے وعدہ کر کے اور سب بچوں سے وعدہ کر کے گئے تھے حضرت عباس کہ آپ کے لیے میں پانی لکھنے جا رہا ہوں فرات سے. تو مشق جو ہے وہ آپ نے دانتوں سے تھامی ہوئی تھی. یہ آپ کی شہادت کے واقعات ہیں اور بہت تکلیف دہ اور ایسے واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے. حضرت عباس کے مصائب ایسے ہیں کہ آپ نے آخر وقت تک جنگ لڑی، اور جب امام حسین علیہ السلام آپ کے لاشے پر پہنچے، سانسیں چل رہی تھیں، تو آپ نے کہا کہ عباس تم سے صرف ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ ساری زندگی تم نے مجھے آقا کہا ہے، تو آج جب جدا ہو رہے ہو مجھ سے تو پہلی بار مجھے بھائی کہہ دو. آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہا، اور بھائی کہتے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہے غازی عباس علمدار کی شہادت کی داستان. آپ کی شجاعت کی داستان بہت طویل ہے. بچپن سے جوانی تک 32 برس عمر ہے کربلا میں آپ کی. تو کربلا ایک پوری تاریخ اسلام ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا. کسی بھی عقیدے کے تعصب کے بغیر اس داستان کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے. اگر وہ دل، کہتے ہیں دل کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہوتی، اگر دل گواہی دے کہ ہاں یہ وہ مظالم اور یہ وہ قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، ورنہ اسلام رخصت ہو رہا تھا منافقین کے ہاتھوں، کافروں کے ہاتھوں نہیں، نان مسلمز کے ہاتھوں نہیں. اور یہ علم غازی عباس کے شانوں پر لگا رہا آخر سانس تک. اور وہی علم ہمارا فلیگ جو ہے آج، جو ہم نشان حیدر کہتے ہیں، ہماری فوجوں کا آخری اور سب سے بڑا اعزاز جو کسی شہید کو عطا کیا جاتا ہے. شہید بہت لوگ ہوتے ہیں جنگ میں، ان کے دوسرے بھی اعزازات ہیں، لیکن نشان حیدر کے لیے بھی کچھ کرائٹیریاز ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری فوج سے محبت کی وجہ یہ نشان حیدر ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہی اعزاز اس فوج کو، اگر وہ راستے سے بھٹک بھی گئی ہے تو وہ اس راستے پہ یہ نشان اس کو واپس لائے گا انشاءاللہ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا